السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 6 ہے، جزم سکون کا، لیول نمبر بھی 6 ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے جو 5 سبق پڑھے ہیں، سب سے پہلے مفردات یعنی الف سے لے کر یا تک کے حروف تھے، اس کے بعد ہم نے حرکات، زبر زیر پیش، پھر حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، پھر سبق نمبر 4 میں کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور سبق نمبر 5 میں حروف لین، واو لین اور یا لین پڑھی۔ تو اب سبق نمبر 6 میں جزم سکون ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لیول نمبر 6، سبق نمبر 6، جزم سکون۔ ہدایات: دال جیسی چھوٹی سی اس شکل کو، یہ جو شکل ہے، اس شکل کے 2 نام ہیں، جزم اور دوسرا نام سکون۔ جزم بھی کہہ سکتے ہیں، سکون بھی کہہ سکتے ہیں، جو نام آسان لگے۔ عام طور پہ سکون کی نسبت سے یعنی حرف کو ساکن کہہ رہے ہوتے ہیں ہم، تو اسی نسبت سے ہوتا ہے۔ جس حرف پر یہ علامت ہو اسے مجزوم یا ساکن حرف کہتے ہیں، یعنی جزم کی طرف نسبت کریں۔ جس حرف پہ جزم کی علامت ہو تو اس حرف کو جزم کی نسبت سے مجزوم کہہ دیتے ہیں، اور سکون کا نام لے کے اس کی نسبت کریں تو جس حرف پہ سکون ہو، سکون کی علامت ہو، اس حرف کو ساکن کہہ دیتے ہیں۔ تو دونوں نام میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ادائیگی کا طریقہ: جزم والے حرف کو اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے، یعنی زبر کے بعد ساکن حرف ہے، جیسے حمزہ با زبر، اب زبر کے بعد ساکن حرف آ رہا ہے تو یہی حرف پچھلے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا، حمزہ با زبر اب، یہ۔ تو اسی طرح ساکن حرف جب بھی جس حرف پہ سکون کی علامت ہوگی وہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں گے۔ نمبر 4، جزم والا حرف تھوڑی نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ ساکن حرف کو پڑھتے ہوئے آواز میں سکون و ٹھہراؤ ہوگا، سوائے حروف قلقلہ، تا، کاف اور حمزہ کے۔ ٹھیک ہے، حروف قلقلہ کون سے ہیں جی؟ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ قطب جد ہے۔ یہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ ان کی آواز میں سکون اور ٹھہراؤ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح 3 حرف ہم نے تا اور کاف کا ذکر کیا اور حمزہ کا ذکر کیا، اس کی ادائیگی میں پھر ہم جیسے پڑھتے ہیں تو وہ آ جائے گا۔ تا اور کاف پہ آواز رکتی ہے، اور اسی طرح حمزہ ساکن پہ آواز جھٹکا کر کھاتی ہے، تو وہ ہم ادائیگی کریں گے تو ساری یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ قلقلے کا معنی ہے حرکت و جنبش، یعنی حروف قلقلہ کو ساکن حرف حالت میں ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں معمولی سی حرکت پیدا کرنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قلقلہ۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 8، جس الف پر جزم یعنی سکون ہو اسے حمزہ پڑھنا ہے، الف نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی الف کے اوپر اگر جزم کی علامت ہوگی تو اس الف کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں۔ اور حمزہ ساکن ہمیشہ تھوڑا جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ الف پر اگر کوئی زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت ہو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح الف کے اوپر جب جزم ہوگی، سکون کی علامت ہوگی، اس وقت بھی اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، اور حمزہ تھوڑا جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تا اور کاف ساکن پر آواز رک جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اس کی وضاحت آ گئی۔ نمبر 9، نون ساکن اور میم ساکن کو پڑھتے ہوئے آواز ناک میں جاتی ہے تقریباً آدھا سیکنڈ۔ ٹھیک ہے، یہ آٹومیٹک جو ہے نا وہ ہے کہ نون ساکن کو پڑھیں گے یا میم ساکن کو آواز ناک میں جائے گی۔ نوٹ: استاد صاحب طلباء کرام کو حروف قلقلہ اور دوسرے ساکن حروف کی آواز کے فرق کو خوب ذہن نشین کرائیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حروف قلقلہ کی آواز اور دوسرے ساکن حرف کی آواز میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ آواز میں زبر پلس جزم، یعنی زبر کے ساتھ، زبر والے حرف کے ساتھ جزم والا حرف ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ ہجے کا طریقہ: حمزہ با زبر اب۔ ٹھیک ہے، اب کو حمزہ کے اوپر زبر ہے تو حمزہ زبر والے حرف کے ساتھ جو ساکن حرف ہے پہلے ساکن کا نام لے لیں گے، پھر اس زبر کا نام لے کے ان کو ملا دیں گے۔ سب سے پہلے حمزہ آ گیا، حمزہ زبر
اب اس الف کے اوپر یہ جزم کی علامت ہے، تو یہ الف اب الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے، اور جس طرح یہ الف کے اوپر زبر کی علامت تھی تو اس کو ہم نے الف نہیں پڑھا بلکہ زبر پڑھا اور حمزہ پڑھا، تو اسی طرح اس کو بھی حمزہ پڑھیں گے۔ تو حمزہ حمزہ زبر یہ ہلکا سا جو جھٹکا لگا ہے نا یہ حمزہ کی وجہ سے، اور یہ حمزہ ساکن کی آواز کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے اب بے شک اسی کے ساتھ ہم با لگا دیں پہلے، با حمزہ زبر با، ٹھیک ہے، تو یہ سارے حرف آپ لگا سکتے ہیں، آواز اسی طرح نکلے گی۔ آگے ہے حمزہ با زبر اب، اب یہ قلقلے کی وجہ سے اب ہوا ہے، اگر با پہ قلقلہ نہ کرتے تو آواز اس کی اب ہو جاتی، اب قلقلہ ہے تو آواز نکلی ہے اب، ٹھیک ہے۔ تو قلقلہ یہ حرکت اور جنبش اس کو کہتے ہیں کہ آواز رکتی نہیں ہے بلکہ آواز میں ہلکا سا ویبریشن آ جاتا ہے۔ اب حمزہ تا زبر ات، اب یہ آواز رک گئی ہے، تا پہ اور کاف پہ آواز رکتی ہے تو یہ اس طرح یہ آواز رک گئی، ات ات، اس طرح با لگا دیں تا لگا دیں، با تا زبر بت، یہ آگے حمزہ ثا زبر اث، یہ آواز چل رہی ہے، یعنی ایک سے آدھا سیکنڈ یا آدھا سیکنڈ روک لیں، ایک سیکنڈ روک لیں، آواز چلتی رہے گی ساکن حرف پہ سوائے حروف قلقلہ تا کاف کے حمزہ کے، تو باقی جتنے بھی حرف ہم پڑھیں گے اس میں آواز ہماری چلتی رہے گی۔ آپ دیکھیں اث اث اث، اس کو اگر ہم کر دیتے ہیں آواز کو ٹھہراتے نہیں ہیں تو پھر ثا پہ قلقلہ ہو جائے گا، جیسے اث اث، تو اب ٹھہرانے کی وجہ سے قلقلہ نہیں ہوا، اگر ٹھہراتے ہیں اث، یہ بالکل ٹھیک پڑھا گیا ہے، اگر ہم اس کے اوپر آواز نہیں روکیں گے ٹھہرائیں گے نہیں تو پھر قلقلہ بن جائے گا، کیسے اث اث، اب اث اور اث دونوں میں خود آپ فرق دیکھ لیں کتنا ہے۔ اسی طرح جو اب پڑھا ہے، اب آواز نہیں ٹھہرائی تو اب ہو گیا، ٹھہراتے تو اب ہو جاتا، تو یہ قلقلہ اور بغیر قلقلے کی آواز کا فرق ہوتا ہے کہ بغیر قلقلے والے جو حرف ہیں ان کے اوپر آواز کو ٹھہرانا ہوتا ہے، اور جو حرف قلقلے والا ہے اس کے اوپر آواز ٹھہرتی نہیں ہے، وہ پھر ویبریشن کھا جاتی ہے اور اب اس طرح ہو جاتی ہے آواز۔ اب یہ حروف قلقلہ میں سے پہلا حرف با کا آ گیا جس کے اوپر ہم نے قلقلہ کیا، آگے جیم کا حرف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، تو حمزہ جیم زبر اج اج، قلقلہ نہ کرتے تو پھر آواز ہوتی اج، اور قلقلہ ہو گیا تو آواز بن گئی اج۔ اگلا حرف حمزہ ح زبر اح، اب یہ قلقلہ نہیں کیا، آواز چل رہی ہے اح اح، اگر اس کے اوپر آواز نہ ٹھہرائیں تو آہا ہو جائے گا، قلقلہ بن جائے گا آہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ابھی فرق ذہن میں رکھ کے اس کی پوری مشق سننی ہے اور اسی طرح آپ نے کرنی ہے۔ حمزہ خا زبر اخ، اچھا اس میں اب خیال یہ رکھنا ہے جو بھی حروف مستعلیہ موٹے حروف آ رہے ہیں ان سے پہلے والا جو حرف ہوگا، پہلے والے حرف کی آواز کو موٹا نہیں کریں گے اگر وہ باریک ہے، جیسے حمزہ ہے باریک حرف ہے تو خا کے ساتھ مل رہا ہے، خا کی آواز موٹی ہے، تو ہم خا کو موٹا کرنے کی وجہ سے حمزہ کو موٹا نہیں ہونے دیں گے، ایسا نہیں کہ پھر وہ دونوں کو ہی موٹا کر دیں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ باریک ہے، خا موٹا، اخ اخ، ٹھیک ہے اخ۔ حمزہ دال زبر اد، قلقلے والا حرف آ گیا، پہلا تھا با، دوسرا جیم، اور یہ اب تیسرا حرف ہے دال کا، اد اد۔ حمزہ ذال زبر اذ اذ اذ، آواز چل رہی ہے اذ،
کیونکہ اس پہ قلقلہ نہیں ہے تو آواز ایک سیکنڈ ٹھہراؤ میں رہے گی. حمزہ را زبر ار ار. را ساکن سے پہلے حرف پہ اگر زبر ہوگی تو را کی آواز کو موٹا کریں گے، اسی طرح پیش ہوگی تب بھی موٹا کریں گے. اگر را ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو پھر را کی آواز کو باریک پڑھیں گے. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا، را ساکن ہو اور اس سے پہلا کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، اس کے نیچے جب زیر ہوگی تو را کی آواز کو باریک پڑھیں گے. حمزہ را زبر ار ار. حمزہ ز زبر از از. اگر نہ رکیں تو پھر از یہ قلقلہ بن جائے گا. حمزہ سین زبر اس. حمزہ شین زبر اش. حمزہ صاد زبر اص. حمزہ ضاد زبر ال. حمزہ طا زبر اط. اچھا یہ ال یہ ہم نے پڑھا ہے ضاد کے ساتھ. اب جو پڑھتے ہیں دال کے مشابہ تو ان کی آواز یہاں پہ ساکن ضاد کے اوپر آواز کو ملانا یا روکنا وہ کافی مشکل پچھلے حرف سے ملا کے پڑھنا کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دال کی آواز دال کی جگہ پہ زبان لگ رہی ہوتی ہے اور دال ساکن ہو تو قلقلہ ہوتا ہے. تو اب وہ ضاد کے اوپر جب ساکن ہو تو وہ بڑے احتیاط سے زبان کو کرنا پڑتا ہے. اَوْ یہ دال کی اینڈ میں آواز آ گئی، قلقلہ ہو گیا. تو جب قرآن پاک میں اس طرح کرتے ہیں تو وہ جب بھی ساکن حرف پڑھتے ہیں تو اس طرح دال کی قلقلے والی آواز کا بھرپور طریقے سے خیال کرتے ہیں کہ وہ دال کے اوپر قلقلے والی آواز نہ پیدا ہو. یعنی اگر وہ ہوتی بھی ہے تو بہت کم، ایسا نہیں کہ جس طرح دال پہ قلقلہ ہوا وہ ضاد پڑھتے ہوئے اس کے اوپر ویسا ہی قلقلہ کر دیں، تو ایسا نہیں کرنا. اَوْ یہ اَوْ دال کے مشابہ پڑھا ہے. اَوْ ہلکی سی دال کی آواز ٹچ تو ہوئی ہے کیونکہ زبان دال کی جگہ پہ جو لگ رہی ہے، تو لیکن اس طرح نہیں ہوا اَوْ اَوْ یہ تو بالکل ہی غلط ہو جائے گا، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. حمزہ طا زبر اط. طا پہ قلقلہ ہو گیا. یا با جیم دال اور طا یہ 4 حرف ہو گئے قلقلے والے. حمزہ وا زبر او او. حمزہ عین زبر اع. عین کی اور حمزہ کی آواز میں ہلکا سا فرق ہو جائے کافی ہے. ا یہ ا ا. حمزہ غین زبر او او. ایک سیکنڈ آواز رکی ہوئی ہے. حمزہ فا زبر اف. حمزہ قاف زبر اق. قاف پہ قلقلہ اق. حمزہ کاف زبر اک. کاف پہ آواز رک گئی جس طرح تا پہ رکی. اک اک ہلکی سی اینڈ میں ہوتی ہے. اک. حمزہ لام زبر ال. حمزہ میم زبر ام. میم ساکن پہ آدھا سیکنڈ آواز ناک میں آٹومیٹکلی چلی جاتی ہے. ام ام. حمزہ نون زبر ان ان. حمزہ واو زبر او او. واو لین ہو گئی. حمزہ ہا زبر اہ اور حمزہ یا زبر ای. یہ لین ہوگی. آگے اس کی مشق کو دیکھتے ہیں. مشق زبر پلس جزم. ٹھیک ہے.
یعنی یہ زبر اور ساتھ میں اس کے جزم والا حرف ہوگا. آگے تو پھر حرف ہم بدلتے رہیں گے. ہجے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. تعلم تا عین زبر تا، لام زبر لا، تعلا میم پیش مو، تعلمو تعلمو. یہ پہلا کھانا ہے جوڑ والا آ گیا. اگلے کھانے کا جوڑ کر لیتے ہیں. قاف با زبر قاب، لام زیر لی قابلی، نون الف زبر نا قابلینا قابلینا. باب قلقلہ ہے. تو یہ قلقلے والے حرف دیے ہوئے ہیں. یہ یجعل جیم ہے، تو یہ یہاں پہ آپ نے قلقلہ کرواتے ہوئے خود یہ آواز کا خیال رکھوانا ہے. اگلے پیج پہ آ جائیں، یا آگے بچے سے پہلے آپ نے خود سننا ہے. پیج نمبر 42 پہ آ جائیں. یہ ارسل، اسی طرح اطہر طا قلقلہ، وجدنا دال قلقلہ، خلقنا قاف قلقلہ. تو قلقلے والے حرف جہاں بھی جو بھی جیسے آ رہے ہیں تو آپ نے خود ہی سننے میں ان کا خیال رکھنا ہے. اب یہ 4 حرف 1 2 3 4 5 حروف آ گئے، تو یہ آپ نے سننے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، یہاں تک آپ نے سن لینے ہیں. آگے چلیں. جزم اور زیر شروع ہو رہی ہے. زیر پلس جزم سکون، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ڈسکس کرتے ہیں اور اگلے سبق میں اس کو پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.